بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ہمارا نیا چیپٹر آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹریٹمنٹ ٹورڈز ادر کمیونٹیز، دیٹس اور یونٹ 8۔ ایکچولی ہم یہ ریلیٹڈ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کے بارے میں، جو آپ کا سیکنڈ ٹرم جو بھی جتنا بھی سلیبس ہے وہ اسی پر ہے، اور آپ اس کو سمجھ لیجئے جو سوشل اینڈ پولیٹیکل ایسپیکٹ جو ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، دیٹ از ایکچولی دا ٹریٹمنٹ ٹورڈز ادر کمیونٹیز۔ چونکہ یہ سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو ریلیجس آئیڈیاز ہیں، یا جو آپ جس کو آپ کلچر میں جس کو آپ اپروو کر رہے ہیں، وہ بھی اسی چیز کو مانیں گے۔ تو چونکہ ایک سوسائٹی میں ڈائیورس کلچرز ہوتے ہیں، تو ان کلچرز کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اسلام میں، اس کی نظیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ملتی ہے، وہ بالکل ان دا بگننگ، وہ پہلے سے ہی شروع ہوا جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بحیثیت ایک اسٹیٹ ہیڈ کے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ تو اس کے بعد جو نان مسلمز کے ساتھ، چونکہ بہت سارے جو وہاں پر لوگ تھے، اس میں جیوز تھے، تھوڑے بہت کرسچنز بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ کمیونٹی بھی تھی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نہ جیوز میں تھے نہ کرسچنز میں تھے، بلکہ وہ پیگنز تھے یا باقی مذاہب سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ سارے سارے کے سارے لوگ جو ہے، ان کو آن بورڈ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کس طرح سے لیا، اور ان کے ساتھ کس طرح کا ویوہار رہا اسلام کا اور مسلمانوں کا، تو وہ آج ہم اس پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے اور کوشش کریں گے اس کو اینالائز کرنے کی۔ So when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam settled in Medina, he found there complete anarchy. جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے، تو اگرچہ وہاں کے لوگ پیسفل تھے، لیکن اس اعتبار سے سو فار ایز دا اسلام از کنسرن، اس کے ساتھ ان کا تھوڑا بہت جو تھا جھکاؤ مکہ سے مختلف تھا، لیکن جو اس کی اندرونی حالت تھی پیسفل وہ تھے ٹورڈس اسلام، مطلب ان کا اسلام کے ساتھ اس طریقے کا وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ویوہار انہوں نے اظہار نہیں کیا، وہ طریقہ استعمال نہیں کیا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ٹریٹ کیا مکے والوں نے۔ تو مدینے میں ان کو وارم ویلکم کیا لوگوں نے، بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں پلکوں پر بٹھایا۔ تو یہ ایک خاص کمیونٹی سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پر لوگ جو تھے، چونکہ ہم نے پہلے بھی کہا جو اوس اور خزرج والے جو تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، صدیوں سے بھڑ رہے تھے آپس میں، اور ان کے بیچ میں کبھی صلح ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو اس صورتحال میں ہم یہ کہیں نہ بھولیں کہ مدینہ جو تھا، اٹ واز ناٹ اے پیسفل پلیس، اٹ واز ناٹ اے پیسفل پلیس سو فار ایز دا انٹر کلچرل دیز ڈائمینشنز آر کنسرنڈ، یا جو تہذیبی ٹکراؤ ان کے بیچ میں تھا وہ وہاں پر بھی موجود تھا، لیکن اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے تئیں ان کا قدر تحمل وہ رکھتے تھے، مطلب اس طریقے کا مطلب ان کا انداز نہیں تھا جس طرح مکے کے حالات تھے۔ تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں پر انتشار کی کیفیت تھی، دیر واز انارکی، اینڈ the region having never known before either a state or a king to unite the tribes torn by internal feuds۔ اور اس علاقے میں بھی کبھی بھی ایسا کوئی بادشاہ، ایسا کوئی شہنشاہ یا ایسا کوئی لیڈر نہیں گزرا تھا جو ان ٹرائبس کو، ان قبائل کو متحد کرے، اور جو ان کے اندرونی خلفشار تھے، اندرونی جھگڑے تھے، اس سے پھٹا پڑا یہ سماج جو تھا اس کو سدھار سکے۔ ایسا ابھی تک اس سماج نے بھی نہیں دیکھا تھا، یعنی یثرب میں بھی یہی حالات تھے، بالکل مطلب یہ مکے سے بالکل جڑا ہوا ایک علاقہ ہے، زیادہ اس میں بہت زیادہ اس میں دوری نہیں ہے، تو لگ بھگ سیم کلچر وہاں پر بھی تھا۔ In just a few weeks, he succeeded in rallying all the inhabitants of the region into order۔ لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وہاں پر اپنے مبارک قدم رکھے، تو چند ہی دنوں کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک جٹ ان کے گرد اب جمع ہونے شروع ہو گئے، اور انہوں نے ان کو ایک خاص ایک جس کو ہم کہتے ہیں سوشل آرڈر میں پرو دیا، یعنی وہاں پر ایک نظام قائم ہو گیا،
اور اس نظام کی ڈائریکٹ باغ ڈور جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. ہی کانسٹیٹیوٹڈ اے سٹی اسٹیٹ, اور یہاں پر اس نے تشکیل دی ایک شہری ریاست کو, یعنی ایک, حالانکہ تھا یہ چھوٹا موٹا شہر, لیکن شہر کے اندر ریاست قائم کر دی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اس میں اب یہ آسان نہیں تھا, ان وچ مسلمز, جیوز, پیگن عربس اینڈ پروبیبلی آلسو اسمال نمبر آف کرسچنز all entered into a state organization by means of a social contract. اس میں اب یہ سوسائٹی جو تھی یہ ہوموجینئس سوسائٹی تھی, اس میں ہماجنٹی اتنی تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف فیتھ سے لوگ تعلق رکھتے تھے. یہاں پر اب جو اب نو مسلم تھے, جو حال ہی میں مسلمان ہو چکے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ, وہ تھے. اس کے علاوہ یہاں پر بڑی تعداد جیوز کی تھی, جن کو ہم یہودی کہتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر تھے, ان کے کافی قبیلے یہاں آباد تھے. اور اس کے علاوہ جو پیگن عرب, جو باقی جو مکے کے مشرکوں کی طرح سے بہت بڑی جماعت وہاں پر ان کی بھی تھی, اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی کرسچن کمیونٹیاں بھی ادھر ادھر تھی اکا دکا. تو یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ مدینے میں رہ رہے تھے, اور ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیٹ کا ہیڈ تصور کیا, اور ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے سے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ, جس کو ہم کہتے ہیں سماجی معاہدہ کیا کہ ہم ایک سوسائٹی کے باشندے ہیں اور ویل لیو پیسفلی. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹیٹیوٹڈ چارٹر آف مدینہ, اور تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر بنایا جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں, اس کو اسٹیبلش کیا ود اے فیوڈل سٹرکچر. اور اس میں جو ڈھانچہ تھا وہ وفاقی ڈھانچہ تھا, یعنی ہر علاقے کے اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز تھے جو اپنی کمیونٹی کو ریپرزنٹ کرتے تھے, لیکن سینٹر میں جو انتظام و انصرام تھا وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا, اور سارے کے ساری چیزیں جو تھے وہ اس کی کنسنٹ سے ہی ہوتی تھیں. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ بہت ساری اور کمیونٹیز وہاں پر تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر بنا کسی باعث کے, بنا کسی تفاوت اور تعصب کے, جو شخص صحیح فیصلے کر سکتا ہے, صحیح فیصلے لے سکتا ہے, اس کے لیے وہ اہل ہے, تو وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو لہٰذا سارے لوگوں نے اتفاق رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیٹ کا ہیڈ تصور کیا, ان وچ آل ڈائیورس گروپس وائر انکلوڈ, اور اس میں سارے طبقات, اس سماج کے سارے طبقات شامل تھے, کوئی ایک طبقہ بھی اس سے پیچھے نہیں رہا. So the charter established a collective responsibility of all these groups. اور اس چارٹر میں, میثاق مدینہ میں, ہر ایک کی ذمہ داری رکھی گئی کہ ہر ایک اس کے مفادات کی پاسداری کرے گا. جو چارٹر میں لکھا ہے سارے لوگ اس کے ساتھ وفادار رہیں گے, لوئل رہیں گے, and to maintain peace and cooperation among all the Medinian groups. اور سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی گروپ مدینے کے اندر رہ رہے ہیں ان سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مدینے میں امن, سکون اور ترقی کا ہر لحاظ سے اس کو, اور مطلب اس چیز کو ایک حقیقت میں لانے کی کوشش کریں گے. ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرے. So the constitution also established Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the supreme authority to mediate between the groups and forbid the waging of war without his authorization. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ سارے لوگ, سارے گروہ, جہاں کہیں بھی جو بھی تھا, کس بھی فیتھ سے تعلق رکھتا تھا, سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپریم اتھارٹی تصور کیا, اس کو مانا کہ یہی اس فیڈرل سٹرکچر کے اوپر سب سے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہیں گے, اور یہ انہی کی ذمہ داری ہوگی کہ کہاں پر کس شخص کے ساتھ جو ہے ہم امن کا معاہدہ کریں گے, اور کس کے خلاف ہمیں لڑنا ہے, کس کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے, وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتھنٹیکیشن کے بغیر جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تب تک کوئی بھی شخص جو ہے اپنے طور پر کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لا سکتا ہے. So the document ensured freedom of religion. یہ الگ الگ ہے, ریلیجس بلیف نہیں ہے یہ, اٹ از فریڈم آف ریلیجن, دیٹ از فریڈم آف بلیف اینڈ فریڈم آف پریکٹسز. یعنی مذاہب کی آزادی ہوگی,
عقائد کی آزادی ہوگی، اور کس طرح سے آپ جو ہے مذہبی امورات پر عمل آپ کیسے کرتے ہیں اس کی بھی آزادی ہوگی. And it was none other than Prophet who granted these things. یہ اللہ کے نبی نے یہ حقوق دے دیے ان لوگوں کو. لہذا یہ بات آج بھی مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے. جہاں کہیں بھی ایک ہوموجینس سوسائٹی پر مسلمانوں کا اقتدار ہے تو وہاں پر جو مائنارٹیز ہیں، جو لوکل وہاں باقی مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ریلیجن، ان کے بلیفز، ان کے پریکٹسز، ان سب کا احترام مسلمانوں پر لازمی ہے. یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو انہوں نے مدینے میں رائج کیا. So it ensured that all parties are collectively responsible for the defense in case of aggression from outside. اور اب جو ذمہ داری اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنے طرف سے حقوق دے، ان کے مذہب کی پاسداری کرے، ان کے عقائد کی پاسداری کرے، ان کے جو افعال وہ کرتے ہیں مذہب کے تئیں، عبادات کرتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ ہے اس کی پاسداری اسٹیٹ کرے گی. لیکن ان ٹرن ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ کا ڈیفنس بھی کریں گے. یعنی یہ بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ہر قبیلے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدینے کو ڈیفینڈ کرے. سو دا کانسٹیٹیوشن thus laid the foundation of Islamic State. اور اس طرح سے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت بنیاد ڈالی گئی ایک اسلامی ریاست کی، with Prophet Muhammad as its supreme head. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے. یعنی اس کے جو اعلیٰ ترین منتظم جو تھے وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسٹیٹ ہیڈ وہ بنے. So, with the passage of time, the Jews adopted a hostile attitude towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لیکن چونکہ اب جو ذاتی نظریات کی بنا پر اور پھر جب ایک گروہ دوسرے گروہ کی ترقی دیکھتا ہے تو یہ ایک ہیومن کانسٹرکٹ ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ مطلب اس کو دوسرے کی ترقی اس کے دماغ اور دل پر جب ایک جلن سی محسوس اس کو ہوتی ہے تو he starts treachery, he starts intriguing into these things کہ کس طرح سے میں ان کا نقصان کروں. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو یہود کا جو طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، اسٹیٹ کے تئیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے خلاف ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب اس کو ایک اس اسٹیٹ کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے. اور دیٹ از وائی دے ور ویری ویری ہاسٹائل ٹورڈز دا مدینہ، ٹورڈز دا سٹیزنز آف مدینہ، جو خاص کر جو لائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے ساتھ بھی ان کا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ تھا، اور خود اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کی طرف بھی ان کا ہاسٹائل ایک رجحان تھا. So in fact only a few accepted Islam from among the Jewish tribes and majority stuck to their faith. حالانکہ حقیقت تو یہی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ، جیوز میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے پرانے فیتھ پر ہی قائم رہے، اور کوئی فورسڈ کنورژن بھی اللہ کے نبی نے ان کا کبھی نہیں کیا. ایسا بھی کہیں پر ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور جو لوگ جس طرح سے جس مذہب کو چاہتے تھے اس کو اڈاپٹ وہ کرتے تھے، اور ان کو اس کا حق دیا گیا. they were unwilling to adapt to new faith. اور انہوں نے کبھی بھی اس کو اسلام کو کبھی ایکسپٹ ہی نہیں کیا. اینڈ دیئر اپوزیشن واز پولیٹیکل ایز ویل ایز ریلیجیس ان نیچر. اور انہوں نے سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی مخالفت کی مذہبی اسلام کی. So there were three prominent tribes of Jews in Medina: Banu Kanuka, Banu Nazir and Banu Quraiza. یہ بہت بڑے تین جو یہاں پر ان کے قبیلے تھے یہود کے، جس کا کانوکا ایک تھا، اور دوسرا تھا بنو نذیر، اور ایک اور تھا بنو قرائظہ. یہ ایسے تین ٹرائبس تھے جو بہت زیادہ ہاسٹائل تھے مسلمانوں کے تئیں. حالانکہ پہلے انہوں نے میثاق مدینہ پر دستخط کیے اور اپنی طرف سے بالکل ولنگلی اس میں مطلب ایگریمنٹ کیا،
اور پھر ان معاہدوں کو آہستہ آہستہ انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. So because of these treacherous and subversive activities and aiding the enemies of Muslims in violation of Constitution of Medina after the battle of Badr and Uhud, the Banu Qanuqa and Banu Nazir respectively were expelled from Medina with their families and possessions. یہی وجہ ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے غداریاں کی اور وہ تخریبی سرگرمیوں میں بھی یعنی which were totally subversive activities تخریبی سرگرمیاں انہوں نے کی. کہیں 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 پر مسلمانوں کا کافی زیادہ نقصان بھی ہوا اور انہوں نے جو مدینے سے باہر کے فورسز تھے ان کے ساتھ ان کی سازشیں ہو رہی تھی اس نئی اسٹیٹ کے خلاف. حالانکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے اس معاہدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان معاہدوں کو توڑ دیا اور جس کی وجہ سے بدر میں ایک واقعہ ہوا. بدر میں بنو قینوقاع نے غداری کی اور اس کے بعد احد میں بنو نذیر نے غداری کی اور نتیجہ ہوا کہ ان دونوں کو مدینے سے اب باہر کا راستہ دکھایا گیا کیونکہ دے ور اگینسٹ دا اسٹیٹ. ان کے جو اقدامات تھے وہ اسٹیٹ سے جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا جو میثاق مدینہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے غداری کی اور اس بنا پر اب جب وہ ثابت ہو گئی ان کی غداری ثابت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ان کو باہر کا راستہ دکھایا اور انہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اب آپ تھریٹ ہیں مدینے کے لیے. اور اب جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو ان کی فیملیز اور ان کے پوزیشن جو ان کے املاک تھے اور جو ان کے مطلب افرادی خانہ تھے ان سب کو بحفاظت مدینے سے جانے دیا گیا. یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی زبردستی یا اس طرح کا ان کو ثابت ہو گئی غداری لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے اور آپ کو جان مال کی ان کو امان دے دی گئی. تو یہ واقعات جو ہے یہ اس وجہ سے رونما ہوئے کیونکہ ان لوگوں نے غداریاں کی تھی اور بہت ہی زیادہ تخریبی سرگرمیوں میں وہ پائے گئے تھے. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered into a pact with the Christians which declared that Najran has the protection of God and pledges of Muhammad sallallahu alaihi wasallam the Prophet to protect their lives, land and property, those who were absent and those who are present, and their clan and allies. اب اسی کے برعکس اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو نجران یہ مدینے سے باہر کا ایک علاقہ تھا تو یہاں جب انفلوئنس مسلمانوں کی بڑی تو نجران تک ان کا جو ان کی اسٹیٹ ہے وہ پھیلتی گئی. تو نجران میں عیسائی رہتے تھے اور ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا اور اس میں ان کی لائف اور ان کی لینڈ اور ان کی پراپرٹی اس سب کا ان کو امان دیا گیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے بدلے ان کو کیا 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 کرنا ہے. اس کے بدلے ان کو مدینے کے ساتھ امن سے رہنا ہے. اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنی ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی آس پاس میں جو بھی ان کے دشمن ہے ان سے ہاتھ نہیں ملانا ہے تو مسلمان بھی ان پر کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کریں گے. اور یہ ساری جو گارنٹی دے دی گئی ان کو لائف کی ان کو لینڈ کی پراپرٹی کی یہ گارنٹی ان کو بھی دے دی گئی جو وہاں پر تھے ان کو بھی دے دی گئی جو وہاں پر اس وقت نہیں تھے اور جو آنے والے ان کے اولاد ہوں گے آنے والی جو ان کی پروجنی ہوگی ان کو بھی یہ گرانٹ کی اللہ کے نبی نے. اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے جتنے بھی الائز ہے جن کلانز کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اسی طرح یہ معاہدہ اسی طرح اپلیکیبل ہوگا اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے اسی طرح کے رشتے ہوں گے جس طرح آپ ان کے ساتھ رشتے رکھیں گے unless کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ کرے. So they need not to change anything of their past customs. لیکن وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ وہ بھی اپنے اصول جو وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کے اصول وہ ان کی پاسداری کریں گے. No right of theirs or their religion shall be altered. اور ان کا کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی شک کوئی بھی عقیدہ بدلا نہیں جائے گا. No bishop, monk or church guard shall be removed from his position. کسی بھی طرح سے کوئی بھی جو مذہبی پیشوا ہو یا جو مذہبی اعتبار سے جو چرچز میں وہ حفاظت کے لیے جو لوگ ہیں
کسی کو بھی وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. سب لوگوں کی حفاظت جو ہے یہ مدینے کی ذمہ داری ہوگی, اور کسی کو ڈسلوکیٹ نہیں کیا جائے گا, کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی. اینڈ whatever they have in is theirs no matter how big or small. اور اس بات کی بھی گارنٹی دے دی گئی کہ جو بھی ان کے پاس ہے, جو بھی پوزیشنز ان کے ہیں, وہ انہی کے رہیں گے, چاہے وہ چھوٹی چیز ان کی ملکیت میں ہے یا کوئی بڑی چیز. کسی بھی چیز کے ساتھ مسلمان جو ہے ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ تھا نجران کے کرسچنز کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائن ٹریٹیز ود ویریس مشرک ٹرائبس, اور اس کے علاوہ جو باقی جو عرب پیگنز تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ٹریٹیز اللہ کے نبی نے کی, اینڈ ٹو ون دیئر لائلٹی, تاکہ ان کی وفاداری بھی وہ حاصل کر سکیں. کیونکہ مدینہ جو تھا یہ بہت ہی ولنریبل تھا, آس پاس میں سارے کے سارے جو ہاسٹائل فورسز رہتے تھے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک سیاسی فیصلہ بھی تھا, اور دوسری طرف سے چونکہ اسلام جو ہے یہ پیس کا ریلیجن ہے, اس لحاظ سے بھی اس ایسپیکٹ سے بھی, مذہبی عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان کا جو ایک بنیادی جو اس کا مقصد ہے دنیا میں, دیٹ از پیس اینڈ پراسپیرٹی, اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی, اور سیاسی طور پر جو میں نے پہلے ہی کہا سیاسی طور پر بھی مدینے کو بالکل ایک پیسفل سٹی بنانی تھی, تو اس وجہ سے یہ معاہدات ہوتے رہے. These treaties with various Arab tribes not only ensured good relation among the neighbors, but also constituted an alliance against an external danger. اب جب یہ معاہدے ہوئے تو ان معاہدوں کے ذریعے سے اب نہ صرف یہ یقینی بنا کہ مدینے کے اندر حالات صحیح اور اچھی ڈنگ سے رہے, اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرنے لگے, بلکہ جو باہر کے جو یہ ایک بہت بڑا اتحاد بنا, یہ ایک بہت بڑا اتحاد بنا جن جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ٹریٹیز کی, معاہدے کیے, امن کے معاہدے کیے, یہ ایک بہت بڑا ایک ایلگنس بنا, یہ ایک بہت بڑا ایک طاقت بنا, جو باہر سے جتنے بھی دشمن تھے ان کو لگا کہ اب ہم ان کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو یعنی بیرونی فورسز کے خلاف, بیرونی ایگریشن کے خلاف اب یہ معاہدے بہت ہی اہم ثابت ہوئے, اور اس وجہ سے اس ایریا میں, اس حصے میں کافی دیر تک, لمبے دیر تک, چند ایک چیزوں کو چھوڑ کے جو عرب نے جو مکہ کے ساتھ ہو رہا تھا, تو ان چیزوں کو چھوڑ کے جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ بہت ہی پیسفل طریقے سے معاملات ہوتے رہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. حالانکہ اس پر اگر بات کریں گے اس کے بہت سارے اور بھی ڈائمینشنز ہیں, لیکن اس پر انشاءاللہ کبھی ہم کلاس میں بات کریں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو اس کا ایک تائرانہ جائزہ ہے وہ آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے وہاں پر جو تھا باقی کمیونٹیز کے ساتھ ان کے کیا روابط تھے, اور کس طرح سے انہوں نے وہاں پر اپنی جو اسٹریٹجی تھی وہ کس طرح سے عملائی, اور اس کے نتائج کیا نکلے. تھینکس الاٹ. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں.